الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور پھر اہل علم اہل حق کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اپنا ایک موقف اور ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ ہمارے جس طرح نظریات ہیں اسی طرح ہماری مقدس شخصیات ہیں۔ تاریخ انسانی میں اور بطور خاص تاریخ اسلامی میں ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جن سے ہم محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ایسی شخصیات بھی گزری ہیں کہ جن سے دور رہنا ہم اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ اچھی طرح غور فرما لیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت مفسرین، محدثین، فقہاء، متکلمین، صوفیاء، یہ تمام وہ ہیں کہ جن کے ساتھ ہم درجہ بدرجہ محبت رکھتے ہیں۔ لیکن کچھ شخصیات ایسی بھی گزری ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا ہے، اور جن کی وجہ سے اسلامی اور دینی شخصیات کو نہایت نقصان پہنچا ہے۔ تو ہم جس طرح اپنی ان مقدس شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح بعض غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ان شخصیات کا ذکر بھی گاہے گاہے ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہنچا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا یزید کا، اور اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے موقف کا اور اہل سنت والجماعت کے دلائل کا، پھر اس کے اوپر جو اہل سنت والجماعت کے موقع پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کے جوابات بھی دیں گے۔ بنیادی طور پر ہمارے سبق کے دو حصے ہوں گے بنیادی، ان میں ایک یزید کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف اور اہل سنت والجماعت کے دلائل، نمبر دو پھر اہل سنت والجماعت کے موقف پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، بنیادی دو ہیں۔ باقی ہمارے پہلے سبق کے اندر نمبر ایک دلائل دیے جائیں گے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، نمبر دو اس پر پھر امت کا اجماع پیش کیا جائے گا، نمبر تین اس پر پھر ہر صدی کی مقتدر بعض شخصیات کو بطور حوالہ پیش کیا جائے گا۔ یوں ہم تین حصے اس کے کر لیں گے، اور پھر دوسرے سبق کے اندر اعتراضات اور اس کے جوابات ہوں گے۔ ہر اعتراض کا جواب مستقل ایک سبق کا حصہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اختصار کے ساتھ سمجھیں کہ یزید کے والد گرامی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ ان کے بھائی تھے، ایمان والوں کے ماموں ہیں، صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے بعد جب ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے حسن امیر معاویہ کے ہاتھ پر، تو بلا شرکت غیر امیر المومنین مسلمانوں کے ہوئے ہیں۔ تو ان کے بیٹے یزید تھے جن کی ذات ہر دور میں متنازع رہی ہے اور متنازع تھی بھی۔ یزید کا مختصر سا میں تعارف کرا رہا ہوں۔ ان کی والدہ کا نام میسون ہے۔ یہ 26 ہجری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے، اور یزید کو شعر و شاعری کا شوق تھا۔ میدان جہاد کی مشقتوں سے یہ دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے والد نے اصلاح کی کوشش بھی کی ہے، ان کو قسطنطنیہ کے جہاد کے اندر بھیجا بھی ہے، ان کی خواہش کے خلاف بھیجا ہے،
اور بہت سارے برے اعمال تھے جو ان کے اندر موجود تھے. کئی ایک خرابیاں تھیں جس کا تذکرہ میں بات کے اندر کروں گا. اور اسی یزید کے دور میں بہت سارے ایسے جرائم ہوئے ہیں کہ جن کا تذکرہ کرتے بھی انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، جن میں بطور خاص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا شہید ہونا ہے، اور 28 ذی-الحجہ 63 کو واقعہ حرہ کا پیش آنا ہے. یزید کا کل جو حکومت کا دورانیہ ہے وہ 3 سال 8 مہینے اور 14 دن بنتا ہے. یہ 14 ربیع الاول 64 ہجری 10 نومبر 883 کو دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور اس کی وفات کا یہ دن ہے. یزید کے بارے میں اہل السنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا. اس کے فاسق ہونے کی کئی وجہ ہیں. نمبر 1، نمازوں کو چھوڑتا یا نمازوں میں سستی کرتا. نمبر 2، شراب کا عادی. نمبر 3، واقعہ کربلا کا ذمہ دار. نمبر 4، اہل بیت رضی اللہ عنہم کی توہین کرنا. نمبر 5، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اولادوں کو قتل کرانا. نمبر 6، واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ کی تقدس کو پامال کرنا. نمبر 7، حرم مکہ کی بے توقیری کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرانا. نمبر 8، اختیارات کو غلط استعمال کر کے شیوخ اکابر کو معزول کر کے نااہل لوگوں کو عہدے دینا. یہ میں نے چند ایک وجوہ بیان کی ہیں. اب ہم یزید کے فاسق اور فاجر ہونے پر سب سے پہلے آپ کی خدمت میں دلائل پیش کرتے ہیں. دلیل نمبر 1، حضرت امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 605، باب علامات النبوت فی الاسلام میں حدیث نقل کرتے ہیں. حضرت سعید اموی فرماتے ہیں کہ میں مروان کے ساتھ اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ تھا. فسمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے. وہ کہتے ہیں سمعت صادق المصدوق، میں نے صادق اور مصدوق پیغمبر سے سنا. ان نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت اور بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. فقال مروان غلمت، مروان نے پوچھا لڑکے وہ کون ہوگے؟ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شئت ان اسمیہم بنی فلاں و بلی فلاں، اگر تو چاہے تو میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ فلاں فلاں کی اولادیں ہیں. اس حدیث پاک کی تشریح میں صحیح بخاری کے شارح حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں وفی روایت ابن ابی شیبۃ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق یقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60 ولا امارۃ صبیان. حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلتے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ وہ دور نہ آئے کہ میں 60 ہجری کا وقت دیکھوں یا میں بچوں کی حکومت کو دیکھوں. وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمۃ فی کان فی سنۃ 60. ابن حجر فرماتے ہیں اس سے اشارہ ہے کہ وہ جو بچوں کی حکومت ہے اس میں سے پہلا جو سال ہوگا وہ سن 60 ہجری ہوگا. وہو کذالک، اسی طرح ہوا. فإن یزید بن معاویہ استخلف فیہا، یہ 60 ہجری کو خلیفہ بنا. اما ترددہ فی ایہم المراد، مروان کو شک تھا کہ اس سے مراد کون کون سے لڑکے ہیں. شک کی وجہ فمن جہت کون ابی ہریرہ لم یفصح باسمائہم، حضرت ابو ہریرہ نے صراحتاً ان کے نام نہیں لیے. والذی یظہر ان المذکورین من جملتہم وان اولہم یزید کما دل علیہ قول ابی ہریرہ رأس 60 و امارۃ صبیان. ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں بظاہر یہ ہے کہ ان میں سے پہلا شخص وہ یزید ہے، کیوں حضرت ابو ہریرہ نے 60 کا تذکرہ کیا اور اس کو سن 60 ہجری میں حکومت ملی ہے. فإن یزید کان غالبا ینزل الشیوخ من امارت البلاد الکبار ویولیہ الاصاغر من اقاربہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں ہلاکت ہوں گے، تو یزید غالب جب آیا تو یہ اکابر سے عہدے لے لیتا اور اپنے خاندان کے چھوٹوں کو حکومتیں دیتا تھا. گویا یہ امارت الغلمان کا دور تھا، یعنی جو نوجوان ڈونڈے ہوتے ہیں ان کی حکومت کا دور 60 ہجری سے شروع ہوا ہے. تو میرے کتنی وضاحت ہے
کہ اس میں 60 ہجری کا ذکر بھی ہے، اور خود محدثین اور شراح فرما رہے کہ اس سے مراد یزید ہے۔ دلیل نمبر 2، امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری اپنی صحیح مسلم میں حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 3319، باب فضل المدینہ و دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا بالبرکہ۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ولا يريد احد اہل المدینة بسوء الا عذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ختم کر دیتے ہیں کہ جیسے، اللہ اکبر، ایسے ختم کر دیتے، پگھلا دیں گے جیسے آگ سیسے کو پگھلا دے یا پانی نمک کو پگھلا کے رکھ دے، اس طرح اللہ اس کو پگھلاتے اور ختم کر دیتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ وفات 676 ہجری فرماتے ہیں، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُمْهِلُهُ اللَّهُ وَلَا يُمَكِّنُ لَهُ سُلْطَانٌ بَلْ يُذْهِبُهُ عَنْ قُرْبٍ كَمَنْ قَضَىٰ شَأْنُ مَنْ حَارَبَهَا۔ فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مہلت نہیں دیں گے، اس کی حکومت کو پختہ نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کمن قضا شان من حارب ایام بنی امیہ مثل مسلم ابن عقبہ فإنه حلق فی منصرف انہا ثم حلق یزید بن معاویہ مرسل علی اثر ذالک وغیرہما ممن صنع صنیعہما۔ فرمایا یہ ایسے ہی ختم ہو گئے جس طرح بنو امیہ کے دور حکومت میں جس بندے نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اس کو ہلاک کر دیا گیا، جیسے مسلم بن عقبہ مدینہ سے واپس ہوتے راستے مارا گیا، اور اسرے کو بھیجنے والا یزید بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو دیکھیں نے صراحتاً نام لیا ہے مسلم بن عقبہ کا، اور صراحتاً نام لیا ہے یزید کا، کہ وہ بھی اسی طرح برباد ہوا۔ دلیل نمبر 3، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری اپنی مسند احمد میں حدیث نمبر 16559 یہ نقل فرماتے ہیں، عن صائب بن خلاد، صائب بن خلاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخاف اہل المدینہ اخافہ اللہ عز وجل وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کہ جس شخص نے اہل مدینہ کو ڈرایا اللہ اس پر خوف طاری فرما دیں گے، اور اس پر خدا کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ ایسے شخص کا نہ فرض قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا کوئی نفل قبول کرتے ہیں۔ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وفات 728 ہجری مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ 438 اس میں لکھتے ہیں، وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَدْ أَتَى أُمُورًا مُنْكَرَةً، یزید نے بہت سارے برے اور غلط کام کیے، جن میں سے ایک وقعۃ الحرہ، وقع حرہ ہے، وقد جاء فی الصحیح عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں علی سے روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، المدینۃ حرام ما بین عیر الی قضاء، کہ مدینہ حرم ہے یہاں عیر سے لے کر یہاں تک، کذا من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس شخص نے خلاف شریعت مدینہ میں کوئی کام کیا یا کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دی، اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، لا يقبل منہا صرف ولا عدل، اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ وقال من اراد اہل المدینۃ بسوء اما اللہ کما ینماء الملح فی الماء، جو شخص اہل مدینہ کو تکلیف دے گا، تکلیف کا ارادہ کرے گا، اللہ اس کو ایسے پگھلا دیں گے جیسے نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ وَلِهَذَا قِيلَ لِلْإِمَامِ احمد اتکتب الحدیث عن یزید، اسی وجہ سے امام احمد سے پوچھا گیا۔ اب دیکھیں اس حدیث کے بعد ابن تیمیہ کیا نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا آپ یزید سے حدیث کو لیتے ہیں، لکھتے ہیں؟ فرمایا لا ولا کرامت، وہ اس قابل، ایسا عزت والا تھوڑا ہی ہے کہ اس سے ہم حدیثیں لیں۔ اب الیس هو الذی فعل باہل الحرۃ ما فعل، کیا پتہ نہیں اس نے اہل حرہ کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وقیل له ایما فی یقولون اما تحب یزید،
یہ کہا گیا کہ آپ یزید سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا یزید سے وہ شخص پیار کر سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو؟ اسی طرح علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں یزید بن معاویہ کے ترجمہ کرتا لکھتے ہیں یزید بن معاویہ کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا، یزید ناصبی تھا اور سخت زبان تھی، سخت دل تھا، اور یہ نہایت گندے نے فرمایا جلفن غلط کام کرتا تھا، یتناول المسکر شراب پیتا، ویفعل المنکر گناہ کرتا، افتتح دولتہ بقتل شہید الحسین واختتم بوقعۃ الحرہ، اس کی حکومت حضرت حسین کی شہادت سے شروع ہوئی اور اس کی حکومت میں آخری واقعہ وقعۃ الحرہ پر جا کر ختم ہو گئی۔ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمرہ وخرج علیہ غیر واحد بعد الحسین، اور اللہ نے اس کی عمر کے اندر برکت نہیں دی، لوگوں نے اس کو بہت گندا اور غلط سمجھا، حتیٰ کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد اس کے خلاف پھر بغاوت کی اور خروج کیا ہے یزید کے خلاف۔ یہاں دیکھیں علامہ ذہبی نے کہا کہ یزید ناصبی تھا، اس لیے میں ذرا ناصبی کا معنی بیان کرتا ہوں کہ ناصبی کہتے کسے ہیں۔ علامہ تقی الدین ابن تیمیہ فرماتے ہیں النواصب الذی یؤذون اہل البیت بقول او عمل، ناصبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو اپنی زبان یا اپنے عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی وفات 817، وہ کہتے ہیں القاموس المحیط میں والنواسب والناصبیہ واہل النصب المتدینون ببغضۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ، المتدینون ببغضۃ علی رضی اللہ تعالی عنہ لأنہم نسبوا لہ اعادوہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ نمبر 4، چوتھی دلیل امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ وفات 241 ہجری اپنی مسند احمد حدیث نمبر 11340 نقل فرماتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یکون خلف بعد 60 سنہ، 60 ہجری کے بعد نااہل لوگ ہوں گے، اضاعوا الصلاۃ، نمازیں ضائع کریں گے، بتبعوا الشہوات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے، فسوف یلقون غیا، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 8643۔ اس حدیث کی تشریح میں امام عماد الدین اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری، وہ پہلے یزید کے بارے میں اپنی رائے بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد بطور دلیل کے اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ آپ سنیں ان کی رائے کیا تھی، کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ أَيْضًا إِقْبَالٌ عَلَى الشَّهْوَاتِ، یزید میں جو بری عادتیں تھی، خواہشات کی طرف جھکنے والا، وَتَرْكُ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، بسا اوقات نماز کو چھوڑنے والا، وَإِمَاطَتُهَا فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ، اور اکثر اوقات نماز وقت گزرنے کے بعد پڑھتا۔ وقت قال امام احمد حدثنا، آگے وہی حدیث نقل کی ہے، یکون خلف من بعد 60 سنہ، گویا اس حدیث کا مصداق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح یزید کے بارے میں قاری محمد طیب رحمہ اللہ شہید کربلا اور یزید میں لکھتے ہیں اشارہ یزیدی پارٹی کی طرف ہے جو سن 60 ہجری سے ابھری۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یزید کا گنڈا دار کہتے ہیں کہ بے سلیقہ اور بے قاعدہ شخص کو گنڈا دار، نمازوں اور بعض اوقات نمازوں کو ضائع کر دینے کے ذکر پر اس حدیث کا لانا گویا اشارہ ہے کہ حدیث کا اشارہ کردہ نہ خلف یہی لوگ ہیں، یعنی گویا کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ یزید ہے حدیث کے تحت۔ دلیل نمبر 5، اجماع امت۔ یزید کے فاسق اور فاجر ہونے پر جس طرح ہم نے 4 احادیث بیان کی ہیں کہ محدثین اس کا مصداق یزید کو قرار دیا ہے، میں امت کا اجماع اس پر پیش کرنے لگا ہوں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا
اور اہل سنت والجماعت کے اجماعی موقف یہ ہے۔ نمبر 1، صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم البزدوی رحمہ اللہ، وفات 483 ہجری، اصول الدین میں یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا یزید بن معاویہ کَانَ ظالمًا، یزید بن معاویہ ظالم تھا، ولیکن هل کان کافرا، کیا وہ کافر بھی تھا یا نہیں، تکلم الناس فی، اس میں اختلاف ہے، بعض کفروا لما حکی عنہ من اسباب الکفر، بعض اس کے کفر کے قائل ہیں، کیسے اسباب کفر، اس سے اسباب کفر بعض ایسی چیزیں صادر ہوئیں جو کفر کا سبب بن سکتی ہیں، وبعض لم یکفروا، اور بعض اس کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، وقالوا لم یصح منہ تلک الاسباب، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسباب ہیں اس سے صحیح ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو ہم کافر نہیں کہتے، ولا حاجت بأحد الی معرفت حالہ فإن اللہ تعالی اغنانا ذالک، لہذا کسی کو ان کے حوال معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے بے نیاز رکھا ہے۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی ابن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری، الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں وبعد اتفاقهم علی فسقہ اختلفوا فی جواز لعنہ بخصوص اسمہ، اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید فاسق تھا، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ اس کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے یا جائز نہیں۔ اسی طرح کے الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ یہ عبارت نقل کرنے کے بعد، یعنی الصواعق المحرقہ میں ابن حجر مکی کی بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں شہید کربلا اور یزید میں اس عبارت سے یزید کا فسق متفق علیہ ہو جاتا ہے، البتہ نام لے کر لعنت کرنے میں علماء مختلف رائے ہیں، بعض جواز کے قائل ہیں اور بعض نہیں۔ نمبر 3، مورخ ابو زید بن عبد الرحمن بن محمد خلدون رحمہ اللہ، وفات 808 ہجری، یہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقُ يَزِيدَ عِنْدَ الْكَافَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ بَعَثَتْ شِيَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ بِالْكُوفَةِ لِلْحُسَيْنِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ فَيَقُومُ بِأَمْرِهِ فَرَأَى الْحُسَيْنُ أَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى يَزِيدَ مُتَعَيِّنٌ مِنْ أَجْلِ فِسْقِهِ لا سيما من له القدرة على ذلك وظنها من نفسه بأہلیته وشوکته۔ ابن خلدون کہتے ہیں جب یزید کا فسق لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا تو بعض لوگوں نے کوفہ سے حضرت حسین کو خط لکھے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ خود اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا اور یہ ان کی رائے یہ تھی یزید کے خلاف بغاوت کرنا ضروری ہے اس کے فاسق ہونے کی وجہ سے، خصوصاً اس آدمی پر کہ جس کی قدرت ہو، اور حضرت حسین وظنها من نفسہ، وہ سمجھتے تھے کہ میرا گمان ہے کہ میں اس کے خلاف بغاوت کروں اس لیے کہ میں اہل بھی ہوں اور اس لیے کہ میرے پاس قدرت اور طاقت بھی ہے۔ اب یہ لفظ کیا ہے، ہم نے دلیل اس بات پیش کرنی ہے کہ اجماع ہے اس کے فاسق ہونے پر، دلیل یہ لفظ ہے اما الحسین فانہ لما ظہر فسق یزید عند الکافۃ من اہل عصرہ، حضرت حسین کے وقت میں تمام لوگوں پر جب یزید کا فاسق ہونا واضح ہو گیا، معلوم ہوا کہ اس دور کے سارے اہل عصر اس بات میں متفق تھے کہ یہ فاسق ہے۔ نمبر 4، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری، حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں وَمِنَ الْقُرُونِ الْفَاضِلَةِ اتِّفَاقًا مَنْ هُوَ مُنَافِقٌ أَوْ فَاسِقٌ وَمِنْهَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَمُخْتَارٌ، خیر القرون کے جن افراد کے منافق یا فاسق ہونے پر اتفاق ہے ان میں ایک حجاج ہے، دوسرا یزید ہے اور تیسرا مختار سقفی ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کا فاسق ہونا اتفاقی قول نقل کیا ہے، ایک فرد کی رائے نہیں ہے۔ یہاں بطور فائدہ کے حجاج بن یوسف اور میں مختار سقفی کا مختصر سا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ حجاج بن یوسف یہ قبیلہ طائف کے مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے تھا، اس لیے اس کو حجاج بن یوسف ثقفی کہتے ہیں۔
سن 40 ہجری طائف میں پیدا ہوا۔ بنو امیہ کے خلفاء کی جانب سے 20 سال تک عراق اور ایران کا گورنر رہا۔ قرآن کریم کا حافظ تھا، قرآن کریم شوق سے پڑھتا تھا، حفاظ قرآن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہایت ظالم تھا، اپنی رائے کے خلاف بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، خون بہانے کا شوقین تھا اور فتوحات کا اس کو شوق تھا، اور علی اور ان کے حمایتیوں سے شدید دشمنی رکھتا تھا، اور اس نے اسی عداوت میں بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا ہے۔ امت کا نہایت ظالم آدمی تھا۔ سن 95 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ مختار سقفی، یہ بھی طائف سے تعلق رکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی بنو ثقیف ہے، اس لیے اس کو مختار سقفی کہا جاتا ہے۔ یہ سن 1 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہیں دی اور اس نے بھی نہیں دی، لہٰذا اس کے والد صحابی نہیں ہیں۔ یہ مختار بن ابو عبید جو ہے، یہ ابو عبید بن مسعود سقفی کا بیٹا ہے اور وہ تابعی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کی سرحدوں پر اسلامی فوج کی قیادت بھی کی اس کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی نے، تو جنگ جسر کے اندر شہید بھی ہوئے ہیں۔ مختار تابعین کے دور موجود تھا، چلاکی سے عبداللہ بن زبیر کا قرب حاصل کیا، ان سے اجازت لے کر یہ عراق آیا کہ میں آپ کی حمایت میں وہاں تحریک چلاؤں گا۔ دراصل ان کے مخالفین میں سے تھا، درپردہ ان کی مخالفت کرتا رہا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ساتھی یعنی بظاہر جو ان کے مخالفین تھے ان کو قتل بھی کیا، انتقام بھی لیا، کیونکہ لوگوں کے دل میں تو حسین رضی اللہ کی محبت تھی، اس محبت سے فائدہ اس نے اٹھایا، تو قاتلین حسین کو اس نے مارا، کاٹا، اور بہتوں کو اس نے زندہ جلا دیا، اب صرف ہمدردی لینے کے لیے۔ اور جب اس کا بس چلا تو دعوے نبوت کرنے سے بھی باز نہیں آیا، اور ایک وقت آیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو بھی اس نے عراق سے بے دخل کرنا شروع کر دیا، بالآخر اس کو سن 67 ہجری میں قتل کرا دیا گیا۔ نمبر 5، پانچواں والا یزید کے فاسق ہونے پر اجماع ہے۔ امام ابو العرفان محمد بن علی الصبان رحمہ اللہ، وفات 1206 ہجری۔ اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ و فضائل اہل بیت الطاہرین الباب الثالث میں لکھتے ہیں، وَأَمَّا فِسْقُهُ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، یزید کے فاسق ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ نمبر 6، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ، وفات 1403 ہجری، شہید کلبرا اور یزید میں لکھتے ہیں، اختلاف اگر ہے تو یزید کی تکفیر میں ہے، تفسیق میں نہیں۔ نمبر 7، مولانا قاضی عطر حسین مبارک پوری رحمہ اللہ، وفات 1417 ہجری، سیدنا علی و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، اس کتاب میں لکھتے ہیں، ان تصریحات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاں تک یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نفرت کرنے کا تعلق ہے، ان میں سب صحابہ متفق تھے، اس میں اختلاف نہیں تھا، البتہ اس کے خلاف خروج کرنے میں ان کا اجتہادی اختلاف تھا۔ نمبر 8، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ، وفات 1420 ہجری، یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، اس میں لکھتے ہیں، یزید کا فسق تمام اہل سنت کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس بارے میں دو رائے نہیں، اور کسی ناسبی کی بات اس سلسلہ میں درخور اقتناع نہیں، یعنی قابل توجہ نہیں، البتہ اس کی تکفیر کے بارے میں اہل سنت میں اختلاف ہے۔ نمبر 9، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ تعالی، وفات 2004 عیسوی، یہ تحریر فرماتے ہیں خارجی فتنہ حصہ دوم میں، خارجی فتنہ حصہ دوم کا اصل موضوع فسق یزید ہے، جس پر متعدد پہلوؤں سے بحث کر دی گئی ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فسق یزید اہل سنت والجماعت کے مسلک میں متفق علیہ ہے۔ نمبر 10، رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1421 ہجری، تجلیات صفدر، فرماتے ہیں، جو لوگ یزید پر لعنت کرتے ہیں وہ بھی اس سے افعال فسق کا صدور مانتے ہیں، اور جو لوگ لعنت کو جائز نہیں کہتے وہ بھی اس سے افعال فسق کا صدور مانتے ہیں، گویا اس کا فاسق ہونا ہر دو فریق کے ہاں متفق علیہ ہے۔
میں نے پہلے دلائل پیش کیے، پھر امت کا اجماع پیش کیا، پہلے تو احادیث پیش کی پھر اجماع۔ اب میں اکابرین اہل سنت والجماعت کے موقف کو پیش کرتا ہوں جو فسق یزید کے بارے میں ہے، اور سنوار پیش کرتا ہوں کہ آپ اندازہ فرمائیں کس حد تک ہمارے اکابر یزید کے فاسق ہونے پر متفق ہیں۔ پہلی صدی ہجری، ابو الولید محمد بن عبداللہ بن احمد الازرقی رحمہ اللہ، وفات 250 ہجری۔ اخبار مکہ و ما جاء فیہا من الآثار، باب ما جاء فی بناء ابن الزبیر الکعبہ، اس کے تحت فرماتے ہیں لما ابتا عبداللہ بن زبیر عن بیعت یزید بن معاویہ فتخلف بخشی منہم لحق بمکہ لیمتنع بالحرم وجمع موالیہ وجعل یظہر عیب یزید بن معاویہ وجعل یظہر عیب یزید بن معاویہ ویشتمہ ویذکر شربہ الخمر وغیر ذالک۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت میں تاخیر کی اور بیعت کرنے سے پیچھے رہے، اور آپ کو یزیدی فوج کا خوف محسوس ہوا، آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تاکہ حرم میں جا کر پناہ لیں۔ وہاں آپ نے اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یزید کے عیوب بیان کیے، یزید کی برائیاں بیان کی، اور اس کے شرابی ہونے کا تذکرہ بھی کیا، تاکہ وہ بھی حقائق اور حوال کو جان کر بیعت نہ کرنے اور خروج کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے فسق کو بیان کرنا اور صحابہ کرام اور موجود تابعین میں سے کسی کا انکار نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے، یہ تو سب لوگ بھی اس کو فاسق سمجھتے تھے۔ نمبر 2، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ، وفات 330 ہجری، یہ مقالات الاسلامیین میں لکھتے ہیں، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ، خرج الحسین بن علی ابی طالب رضی اللہ عنہ منکرن علی یزید بن معاویہ ما اظہر من ظلمہ فقتل بکربلاء رضوان اللہ علیہ۔ حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کرتے اس کے خلاف خروج کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظلم ظاہر ہو گیا تھا، بالآخر ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ نمبر 3، مشہور محدث مؤرخ علامہ ابو القاسم علی بن حسین المعروف ابن عساکر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 571 ہجری، تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں نرجع الی المدینہ فنخلع الفاسق شارب الخمر ونبائی رجلا من المہاجرین او ابناء المہاجرین۔ اللہ اکبر۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم مدینہ منورہ جا کر فاسق اور شرابی یزید کی بیعت کو توڑ کر خود مہاجرین کی صالح اولاد یا انصار کی صالح اولاد میں سے کسی کی بیعت کریں گے۔ نمبر 4، علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء للذہبی، یزید بن معاویہ کے ترجمہ کے تحت لکھتے ہیں یزید بن معاویہ کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر۔ یزید بن معاویہ ناصبی تھا، دل کا سخت تھا، زبان کا سخت تھا، بد اخلاق تھا، نشہ کرتا تھا، ویفعل المنکر اور غلط کام کرتا تھا۔ افتتح دولتہ بمقتل شہید حسین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس نے حکومت کا آغاز کیا، واختتمها بوقعۃ الحرہ، اور واقع حرہ پر جا کر اس کی حکومت ختم ہوئی۔ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمرہ وخرج علی غیر واحد بعد الحسین، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کی عمر میں برکت نہیں دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اس کے خلاف کئی لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ نمبر 5، مورخ ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون رحمہ اللہ، وفات 808 ہجری، مقدمہ ابن خلدون میں لکھتے ہیں وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَإِنَّهُ لَمَّا ظَهَرَ فِسْقُ يَزِيدَ عِنْدَ الْكَافَةِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں تک تعلق ہے تو جب یزید کے دور میں سب پر ان کا فسق ظاہر ہوا، بعثت شیعۃ اہل البیت بالکوفۃ للحسین، تو اہل بیت سے محبت کے دعویٰ کرنے والے لوگوں نے کوفہ سے حضرت حسین کو پیغام بھیجا نہیں یاتیہم، ان کے پاس تشریف لائیں، فیقوم بامرہ، وہ ان کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، تشریف لائیں۔ فرأى الحسین ان الخروج علی یزید متعین من اجل فسقی، حضرت حسین کی رائے یہ تھی یزید کے خلاف فسق اب ضروری ہے،
یزید کے خلاف بغاوت ضروری ہے، خروج ضروری ہے، کیونکہ وہ فاسق ہے۔ لا سیما من لہ القدرت علی ذالک، خصوصاً اس آدمی کے لیے جس پر قدرت رکھتا ہے، وظنها من نفسه باہلیته وشوکته، اور ان کا گمان یہ تھا وہ اس کے اہل ہیں اور ان کے پاس طاقت اور شوکت بھی ہے، ان لوگ ان کا ساتھ دیں گے۔ خلاصہ یہ ہے، پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام تابعین کا یزید کے خلاف خروج اس کے فاسق ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری صدی ہجری، خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وفات 101 ہجری۔ آپ کس طرح یزید کو فاسق سمجھتے تھے، ایک واقعے سے اندازہ لگائیں۔ وقال نوفل بن ابی الفرات، امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ اسلام میں نقل کی ہے۔ وقال نوفل بن ابی الفرات كنت عند عمر بن عبد العزیز فذکر رجل یزید، حضرت نوفل کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس سے ایک آدمی یزید کا تذکرہ کیا اور کہا امیر المؤمنین یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کو امیر المومنین کہہ دیا۔ فقال تقول امیر المومنین، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا تم اس کو امیر المومنین کہتے ہو؟ وَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ 20 صَوْتًا، آپ نے حکم دیا کہ اس کو 20 کوڑے مارو۔ یہ یزید کو امیر المومنین کیوں کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیسری صدی ہجری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری۔ یزید کو صحابہ کرام کا قاتل، اہل مدینہ پر ظلم کرنے والا سمجھتے تھے۔ دیکھیے، امام ابو بکر احمد بن محمد خلال رحمہ اللہ، وفات 311 ہجری، السنہ للخلال کے اندر فرماتے ہیں، السنہ للخلال فرماتے ہیں اخبرنی محمد بن علی قال حدثنا مہنا سألت احمد عن یزید بن معاویہ بن ابی سفیان قال هل هو فعل بالمدینة ما فعل قلت وما فعل۔ امام احمد بن حنبل سے یزید بن معاویہ کے بارے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس نے مدینہ میں جو کچھ کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ میں نے پوچھا اس نے مدینہ میں کیا کیا؟ اللہ اکبر، ما فعل، کیا کیا؟ فرمایا قتل بالمدینہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو قتل کیا۔ وفعل، اور کیا کیا؟ تمہیں اندازہ اس نے کیا کچھ کیا تھا؟ قلت وما فعل، میں نے کہا جی کیا کیا؟ فرمایا نہبہا، اللہ اکبر، نہبہا، اس نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دھمکایا۔ قلت فیذکر عنہ الحدیث، کیا اسے حدیث لینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا لا یذکر عنہ الحدیث ولا ينبغی لأحد ان یکتب عنہ حدیثا، کس شخص کے لیے یزید بن معاویہ سے حدیث لکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ قلت لأحمد، میں نے امام احمد سے کہا ومن کان معه بالمدینة حین فعل ما فعل قال اہل الشام، میں نے پوچھا اہل مدینہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا یزید کے ساتھ اور کون تھے؟ آپ نے فرمایا اہل شام اس کے ساتھ تھے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں، وہ میں پہلے نقل کر چکا ہوں، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا اتکتب الحدیث عن یزید، کیا آپ یزید سے حدیث کو لیتے ہیں؟ فرمایا لا ولا کرامتا، اس میں کون سی عزت کی بات ہے کہ اس سے حدیث کو لیا جائے۔ اب الیس هو الذی فعل باہل الحرہ، کیا تمہیں معلوم نہیں اس نے اہل حرہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حرہ ایک جگہ کا نام ہے مدینہ منورہ کے پاس، اس لیے اس کو اہل حرہ کہتے ہیں۔ وقیل له فیما یقولون اما تحب یزید، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ یزید سے پیار کرتے ہیں، فرمایا وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدَ أَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیا کوئی شخص جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ چوتھی صدی ہجری، امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ، وفات 370 ہجری، احکام القرآن سورہ توبہ آیت نمبر 44 کی طرح لکھتے ہیں فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ الْجِهَادُ مَعَ الْفُسَّاقِ، اگر یہ مسئلہ پوچھا جائے کہ فاسق اور فاجر امیر ہو اس کے ساتھ مل کر کفار سے جہاد کرنا جائز ہے؟ فرمایا ان کل احد من المجاہدین فانما یقوم بفرض نفسه فجائز له ان یجاہد الکفار وان کان امیر الجیش وجنوده فساقا، مجاہدین میں ہر مجاہد اپنا فرض ادا کرتا ہے، لہٰذا اگر امیر جیش فاسق ہو یا اس کا پورا لشکر فاسق ہو تب بھی جہاد کرنا ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جہاد جائز ہے۔ وقد کان اصحاب النبی، آگے دلیل پیش کی، وقد کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغزون بعد الخلفاء الاربع مع الامراء الفساق،
صحابہ کرام نے خلفۂ راشدین کے بعد فساق عمراء کے ساتھ مل کر بھی جہاد کیا ہے۔ بغزا ابو ایوب الانصاری ما یزید اللعین، اور یہ کہتے ہیں کہ یزید ملعون کے ساتھ ابو ایوب انصاری نے مل کر جہاد کیا تھا، تو یزید کو فاسق اور فاجر لکھ رہے ہیں۔ 5ویں صدی ہجری، صدر الاسلام ابو الیسر محمد بن حسین بن عبد الکریم البزدوی رحمہ اللہ، وفات 483 ہجری، رسول الدین میں لکھتے ہیں وَأَمَّا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَانَ ظَالِمًا وَلَكِنْ هَلْ كَانَ كَافِرًا تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ، بعضهم كفروا لما حكي عنه من أسباب الكفر وبعضهم لم يكفروا وقالوا لم يصح منه تلك الأسباب ولا حاجة بأحد إلى معرفة حاله فإن الله تعالى أغنانا عن ذلك۔ یہ فرماتے ہیں کہ یزید بن معاویہ ظالم تھا، لیکن وہ کافر تھا یا نہیں؟ بعض تکفیر کے قائل ہیں، بعض تکفیر کے قائل نہیں، تو لیکن اس کے فاسق ہونے پر سارے متفق۔ 6 صدی ہجری، مشہور مؤرخ امام ابو العباس احمد بن محمد بن ابراہیم المعروف بن خلقان رحمہ اللہ، وفات 681 ہجری، وفیات الایان و ابناء الزمان، یہاں اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یزید کے بارے میں امام ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری المعروف علامہ کیا ہراسی، وفات 504 ہجری، وہ نقل کرتے ہیں جب آپ سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی مشہور مؤرخ ابن خلقان کے یزید کے بارے میں مشہور شافعی المسلک عالم امام الحسن، جب ان سے پوچھا گیا یزید کے بارے میں تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں انہو لم یکن من الصحابۃ، یہ صحابی تو تھا نہیں، لأنه ولد فی ایام عمر بن الخطاب، واما قول السلف ففیہ لأحمد قولان، البتہ سلف کے اس کے بارے میں قول ہیں، نمبر 1 امام احمد کے 2 قول ہیں، تلویح و تصریح، بعض صراحتاً لعنت کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، ولمالک قولان، تلویح و تصریح، امام مالک کے بھی 2 قول ہیں، اس میں تصریح بھی ہے، تلویح بھی ہے، صراحت بھی ہے، اشارہ بھی ہے، ولی ابی حنیفہ قولان، امام حنیفہ کے بھی 2 قول ہیں، تلویح و تصریح یعنی اشارۃ لعنت اور صراحت لعنت، ولنا قول واحد التصریح دون التلویح، اور ہمارے ایک ہی قول ہے، ہم تصریح کے قائل ہیں، تلویح اشاروں کے قائل نہیں ہیں، وکیف لا یکون کذالک، اور اشاروں کی ضرورت بھی کیا ہے، وہو اللاعب بالنرد والمتصید بالفہود ومدمن الخمر، یزید ایک ایسا شخص تھا جو نرد کھیلنے والا، شکار میں منہکم ہونے والا اور شراب پینے کا عادی تھا۔ یہ نے اپنی رائے پیش کی ہے۔ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی 6 صدی ہجری کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، 6 صدی ہجری کا قول، مشہور سیرت نگار قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ المعروف قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ، وفات 444 کا، یہ قول نقل کرتے ہیں قاری ایاز کا، شرح مسلم بافضل المدینہ میں، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُمْهِنُهُ اللَّهُ وَلَا يُمَكِّنُ لَهُ سُلْطَانٌ بَلْ يُذْهِبُهُ عَنْ قُرْبٍ كَمَنْ قَضَى شَأْنُ مَنْ حَارَبَهَا أَيَّامَ بَنِي أُمَيَّةَ مِثْلُ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ فَإِنَّهُ هَلَكَ فِي مُنْصَرَفِهِ عَنْهَا ثُمَّ هَلَكَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مُرْسِلُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ صَنَعَ صَنِيعَهُمَا، کہ جو شخص بھی اہل مدینہ کو دمکانے کا اور ان سر برائی کا ارادہ کرے، اللہ اس کو ہلاک کرتے، مہلت نہیں دیتے، اور اس کی حکومت دنیا میں جمتی نہیں ہے۔ اور اس میں 2 مثالیں دی ہیں، نمبر 1 مسلم بن عقبہ کی، نمبر 2 یزید بن معاویہ کی۔ مسلم بن عقبہ حملہ کرنے والا اور یزید بن معاویہ ان کو بھیجنے والا تھا۔ اسی طرح 6 صدی ہجری کے ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی، علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد المعروف ابن الجوزی رحمہ اللہ، وفات 597 ہجری، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید، اس کے اندر لکھتے ہیں من اراد ان ينظر العجائب، جو شخص کوئی عجائب دیکھنا چاہے، عجوبہ عجیب دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَا جَرَى يَوْمَ الْحَرَّ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ إِطْلَاقِ يَزِيدَ
اصحاب فی النہب، وہ جا کے یزید کے اس کارنامے کو دیکھے کہ جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا، کہ اس نے اہل مدینہ کے خلاف لشکر کو بھیجا، فوج کو بھیجا کہ جاؤ اہل مدینہ کو جا کر 3 دن تک بیعت کی دعوت دو، وہ بیعت نہ کرے تو ان کو لوٹ لو اور مارو ان کو۔ استغفر اللہ۔ 7ویں صدی ہجری کے مشہور مؤرخ امام ابو الحسن عز الدین علی بن ابی کرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری ابن الاسیر رحمہ اللہ، وفات 630 ہجری، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حالات میں لکھتے ہیں اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں، فرمایا وامتنع عن بیعت یزید بن معاویہ بعد موت ابیہ معاویہ فارسل الیہ یزید مسلم ابن عقبہ المری فحصر المدینہ۔ کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کیا تو یزید نے مسلم بن عقبہ کو بھیجا، اس نے مدینہ کا محاصرہ کیا، وَأَوْقَى بِأَهْلِهَا وَقَاتَلَ حَرَّ مشہورہ، وہی واقعہ حرہ جو مشہور ہے واقع کو پیش آیا، ثم سار الى مکہ لیقاتل ابن الزبیر، پھر اس نے مکہ بھیجا ابن زبیر سے قتال کرنے کے لیے، فمات فی طریق، یہ رستے مر گیا، فاستخلف الحسین ابن النمیر السکونی علی الجیش، پھر اس نے حسین، یہ صاد کے ساتھ ہے، حسین بن نمیر کو اس نے لشکر پر امیر مقرر کیا، فسار الحسین وحصر ابن الزبیر بمکہ لاربع بقین من المحرم من سنت 64، 64 ہجری محرم کے بھی 4 دن باقی تھے، یعنی 26 محرم کو اس نے مکہ کا محاصرہ کیا، فاقام علیہ محاصرہ وفی هذا الحصر احترقت الکعبہ، اس محاصرے میں کعبے تک کو جلا دیا گیا، اگر منجنیق سے حملہ کرتے رہے تو گولے مارتی تھی تو کعبہ بھی جلا اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ 8ویں صدی ہجری، علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ، وفات 728 ہجری، مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 484۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَرْكُ مُحَبَّتِهِ فَلِأَنَّ الْمُحَبَّةَ الْخَاصَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَلَيْسَ أَحَدًا مِّنْهُمْ۔ ہم یزید سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ محبت کی جاتی ہے نبیین سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، یزید ان میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ نبی، نہ صحابی، نہ شہید اور نہ ہی نیک۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا یختار ان یکون مع یزید، فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور جو شخص ایمان لاتا ہے اللہ پر قیامت کے دن پر، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا حشر یزید کے ساتھ ہو، ولا ما امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین، اور نہ یزید جیسے دیگر ظالم حکمرانوں کے ساتھ اٹھنا پسند کرے گا۔ علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، یہ بھی میں 8ویں صدی ہجری کا حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء الذہبی میں لکھتے ہیں یزید بن معاویہ کان ناصبیا فظا غلیظا جلفا یتناول المسکر ویفعل المنکر، افتتح دولتہ بمقتل الشہید الحسین واختتم بوقعۃ الحرہ فمقتہ الناس ولم یبارک فی عمرہ وخرج علی غیر واحد بعد الحسین۔ پہلے بارت گزر چکی ہے کہ حضرت علامہ شمس الدین ذہبی کہتے ہیں یزید بن معاویہ یہ ناسبی تھا، سخت دل تھا، سخت زبان تھا اور نہایت بد اخلاق آدمی تھا، نشہ استعمال کرتا تھا اور گناہ کرتا تھا، کبائر کے ارتکاب کرتا تھا۔ اسی طرح یہ 8ویں ہجری کا تیسرا حوالہ، امام عماد الدین اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وقد اخطا یزید خطا فاحشا فی قولہ لمسلم ابن عقبہ ان یبیح المدینہ 3 ایام، یزید نے بہت بڑی بدترین غلطی یہ کی کہ اس نے مسلم بن عقبہ کے لیے مدینہ کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا کہ 3 دن تک ان سے بیعت کی دعوت دو، اگر یہ بیعت نہ کرے تو 3 دن تک ان کے مال کو لوٹو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، تو تباہ و برباد کر دی اس نے مدینہ۔ بہذا خطأ کبیر فاحش مع ما ضم الى ذلك من قتل خلق من الصحابۃ بنائم، اور ساتھ جرم یہ کیا
کہ صحابہ کو قتل کیا، ان کی اولاد کو قتل کیا۔ وقد تقدم انه قتل حسین وصحابہ علی یدی عبید اللہ بن زیاد، اور پیچھے بات گزری ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ اس نے حضرت حسین ان کے ساتھیوں کو قتل کرایا۔ وقد وقع فی هذه ثلاثة ایام من المفاسد العظیمہ فی المدینہ النبویہ ما لا يحد ولا یوصف مما لا يعلمه الا اللہ عز وجل۔ اور ان 3 دنوں میں مدینہ منورہ میں وہ بدترین حالات آئے کہ جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے البدایہ والنہایہ میں وکان فی ایضاً اقبال علی الشہوات وترک بعض الصلوات فی بعض الاوقات واماطۃ فی غالب الاوقات۔ یزید خواہش پرست تھا اور نمازوں میں چھوڑ دیتا اور اکثر نمازیں قضا کر دیا کرتا تھا۔ 9ویں صدی ہجری، مشہور مؤرخ اور فقیہ امام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون رحمہ اللہ، وفات 808 ہجری، تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں وَلَمَّا حدث فی یزید ما حدث من الفسق اختلف الصحابۃ فی شأنہ فمنہم من رأى الخروج علیہ ونقض بیعتہ من اجل ذلک کما فعل حسین وعبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ومن اتہما فی ذلک ومنہم من اباہ لما فی من اثارت الفتنہ وکثرت القتل ما العجز عن الوفاء به لأن شوکت یزید یومئذ فی اصابت بنی امیہ۔ جب یزید کا فسق کھل کر سامنے آیا صحابہ میں اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے متبعین کی رائے یہ تھی اس کے خلاف بغاوت کرو، اس کی بیعت کو توڑ دو۔ دیگر بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ بیعت کو توڑو مت، فتنہ بہت ہوگا، نقصان بہت ہوگا، اس لیے ان نے بیعت کو نہیں توڑا، لیکن فاسق اور فاجر سبھی سمجھتے تھے۔ شارح سے بخاری ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، یہ بھی 9ویں صدی ہجری کا دوسرا حوالہ ہے۔ الامتناع بالاربعین المتباینۃ السماء، اس کے اندر فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُحَبَّةُ فِيهِ وَالرَّفْعُ مِنْ شَانِهِ فَلَا تَقَعُ إِلَّا مِنْ مُبْتَدِعٍ فاسد الاعتقاد۔ یزید کے ساتھ محبت کے دعوے وہی کر سکتا ہے جو بدعتی اور فاسد العقیدہ ہو۔ فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِ مِنَ الصِّفَاتِ مَا يَقْتَضِي سَلْبَ الْإِيمَانِ عَمَّنْ يُحِبُّهُ۔ کہتے اس کے اندر ایسی صفتیں تھی کہ جو انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں۔ لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضَ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ۔ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ 10ویں صدی ہجری، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، وفات 911 ہجری، تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں وَكَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ أَنَّ يَزِيدَ أَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي۔ اہل مدینہ نے جو یزید کی خلافت کو چھوڑ دیا تھا، اس کی وجہ وہ گناہوں میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا تھا۔ قال الذهبی وَلَمَّا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شربه الخمر وإتيانه المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك إلا في عمره وصار جيش الحر إلى مکہ لقتال ابن الزبیر۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے اس کی بیعت چھوڑی کہ اس نے گناہوں میں بہت حد سے تجاوز کیا۔ یزید نے اہل مدینہ پہ حملہ بھی کروایا، شراب بھی پیتا، منکرات کے ارتکاب بھی کرتا، تو لوگ اس کے خلاف آگے غصے ہوئے، بغاوت اس کے خلاف کی۔ پھر اس نے مکہ پر حملہ کرایا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف مکہ پہ چڑھائی کی، اور راستے میں مسلم بن عقبہ تو مر گیا، اس نے دوسرا امیر بنائے، مکہ آئے، اور نے عبداللہ بن زبیر اور اہل مکہ کا محاصرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے منجنیق کے ساتھ حملہ کیا، جس سے بیت اللہ جلا بھی تھا۔ 10ویں ہجری کا تیسرا حوالہ، علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی ابن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ، وفات 974 ہجری، فرماتے ہیں اسواق المحرقہ میں وعلی القول بانہ مسلم فهو فاسق شریر سکیر جائر۔ اگر یہ مان بھی لے جائے کہ مسلمان ہے، اس کے باوجود فاسق تھا، شریر تھا، نشہ کرتا تھا اور نہایت ظالم انسان تھا۔ ایک اور مقام پر لکھتے ہیں فالمعین لا يجوز لعنہ وان کان فاسقا۔ نام لے کر کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اس کی مثال اگرچہ فاسق، اس کی مثال دی جس طرح یزید بن معاویہ۔ ولہذا افتی الغزالی بحرمت لعنہ ای وان کان فاسقا سکیرا متحورا فی الکبائر بل فواحشہا۔ 11ویں صدی ہجری،
صاحب مشکات امام ولی الدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی رحمہ اللہ، وفات 740 ہجری، ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، اور سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، اس کی شرح فرماتے ہیں۔ پہلے آپ حدیث سنیں اور اس کے بعد پھر اس کی شرح سنیں۔ حدیث تو مشکات المصابیح کی ہے، شارح چونکہ ملا علی قاری ہیں، ان کی وفات 1014 ہجری کی ہے، اس لیے ہم نے اس کو نقل کیا ہے 11ویں صدی ہجری میں۔ حدیث پاک ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہو تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطانہم شدائد، کہ آخری زمانے میں اپنے حکمرانوں کی طرف سے شدید آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لا ینجو منہا الا رجل عرف دین اللہ، ان آزمائشوں سے وہی بچے گا وہ شخص جو اللہ کے دین کو سمجھے گا۔ اللہ اکبر۔ فجاہد علیہ بلسانی ویدہ وقلبہ فذلک الذی سبقت له السوابق ورجل عرف دین اللہ فصدق بہ ورجل عرف دین اللہ فسکت علیہ فإن دعا من یعمل الخیر احبہ علیہ وإن دعا من یعمل بباطن ابغضہ علیہ فذلک ینجو علی ابطالہ کلہ۔ فرماتے ہیں بچے گا کون؟ جو اللہ کے دین کو سمجھے، پھر وہ شخص خدا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زبان، ہاتھ اور دل کے ذریعے جہاد کرے، یہی وہ شخص ہوگا جس کے لیے سب سے پہلے نیکیاں اور سعادتیں لکھی جائیں گی۔ ان آزمائشوں سے نجات پانے والا ایک اور شخص بھی ہوگا جو اللہ کے دین کو سمجھے گا، اس کی تصدیق کرے گا، یعنی یہ شخص دل اور زبان کے ذریعے ہی دین کا فلاح کرے گا، ہاتھ کی قوت سے کام نہیں لے گا۔ اور ایک اور شخص ایسا بھی ہوگا جو اللہ کے دین کو سمجھے گا لیکن خاموش رہے گا، یعنی صرف دل کے ذریعے برائی کو برائی سمجھے گا، زبان اور ہاتھ سے اسے نہیں روکے گا۔ چنانچہ اگر وہ کسی کو اچھا عمل کرتے ہوئے دیکھے گا اسے اس وجہ سے پسند کرے گا، اور اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے گا تو اسے اس وجہ سے ناپسند کرے گا۔ یہ شخص اپنے دل کے اندرونی احوال کی وجہ سے نجات پائے گا، یعنی یہ شخص ظاہری کوئی عمل تو نہیں کرے گا لیکن دل میں اچھائی کو اچھا سمجھنے اور برائی کو برا سمجھنے کی وجہ سے نجات پائے گا۔ اس حدیث کے ساتھ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح باب الامر بالمعروف میں لکھتے ہیں، تصیب امتی فی آخر الزمان من سلطان یحتمل الجنس والشخص کیزید والحجاج وامثالہ۔ یہ کہنا کہ آخری زمانے کے اندر کچھ مصائب آئیں گے، بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہوگا، ایک تو مطلق ہے کوئی بھی بادشاہ ہو، فرماتے ہیں جنس کو بھی شامل ہے، اور اس میں شخص معین بھی ہو سکتا ہے جس طرح یزید اور حجاج ہے۔ گویا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یزید کے فاسق اور فاجر ہونے کے قائل تھے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ وفات 1034 ہجری، وہ فرماتے ہیں مکتوبات دفتر اول مکتوب 54، اور کم بخت یزید اصحاب سے نہیں ہے، اس کی بدبختی میں کس کو کلام ہے، جو کام اس بدبخت نے کیا وہ کافر فرنگ بھی نہ کر سکا۔ پھر لکھتے ہیں مکتوبہ دفتر اول مکتوب 251، یزید بدبخت فاسقوں کے زمرہ میں ہے۔ نمبر 3، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1052 ہجری تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں، وبالجملہ و مبغوث ترین مردہ مست نزد ما وقا رہا کہ این بدبخت بھی سعادت دری امت کردہ ایک کس نہ کردہ بعد از قتل امام حسین و احانت اہل بیت لشکر بتخریب مدینہ مطہرہ و قتل اہل آنجا فرستادہ و بقیہ الصحابہ و تابعین دا امر بقتل کردہ بعد از تخریب مدینہ امر بن حدام مکہ معظمہ و قتل عبداللہ بن زبیر کردہ وہم در اسنائے این حالت از دنیا بجہنم شافتہ۔ خلاصہ یہ کہ میرے نزدیک یزید مبغوث ترین آدمی تھا۔ اس بدبخت اور بے سعادت آدمی نے ایسے ایسے کام کی جو امت محمدیہ میں کسی اور نے نہیں کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید اور اہل بیت کی توہین کے بعد اس کے لشکر نے مدینہ منورہ میں تخریب کاری کی، اہل مدینہ کو قتل کیا، اور باقی صحابہ اور تابعین کو بھی اس نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں تخریب کے بعد اس نے مکہ مکرمہ میں بھی تباہی کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا۔ اسی محاصرہ کے دوران یہ شخص دنیا سے جہنم کی طرف روانہ ہوا۔ 12ویں صدی ہجری حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، ودعات الضلال یزید بالشام
والمختار بالعراق، گمراہیوں کی طرف بلانے والا شام میں یزید تھا اور عراق میں مختار سقفی تھا۔ ومن القرون الاولیٰ، ایک اور مقام میں فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں، ومن القرون الفاضلہ اتفاقا من ہوا منافق او فاسق منہم الحجاج و یزید بن معاویہ مختار، یعنی خیر القرون میں جن افراد کے منافق یا فاسق ہونے پر اتفاق ہے، ان میں ایک حجاج بن یوسف ہے، ان میں یزید بن معاویہ ہے، اور ان میں مختار سقفی ہے۔ 13ویں صدی ہجری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ، وفات 1225 ہجری، التفسیر المظہری سورۃ النور آیت نمبر 55 کے تحت لکھتے ہیں، وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ومن کفر بعد ذلك فاولئک، اس کی بتا لکھتے ہیں ممکن ہے اس میں اشارہ یزید بن معاویہ کی طرف ہو، حیث قتل ابن بنت رسول اللہ ومن معه من اہل بیت النبوہ، کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے بہت سارے حضرات کو شہید کیا، وأہان عطرتہ، اور اس نے ان کی اہل بیت کی توہین کی، وافتخر بہ، اور اس نے فخر کرتے ہوئے یہ کہا تھا، ھذا یوم بیوم بدر الیاذ باللہ، وبعث جیشا علی مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعل ما فعل فی وقعۃ الحرہ بالمدینہ وبالمسجد الذی اسس علی التقوی من اول یوم وہو روضۃ من ریاض الجنہ، اس نے واقع حرہ مدینہ میں برپا کیا۔ میں نے بتایا کہ حرہ مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ تھی، اس کی نسبت سے واقع حرہ کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی طرف سے بھیجنے جانے والے امیر لشکر مسلم بن عقبہ کو حکم دیا تھا کہ 3 دن تک ان کو دعوت دو، اگر میری بیعت نہ کریں تو 3 دن کے لیے پھر مدینے میں لوٹ مار کرو۔ اللہ اکبر۔ اس نے ریاض الجنہ جہاں مدینہ منورہ میں موجود تھا، وَنَصَبَ الْمَجَانِيقَ عَلَى بَيْتِ اللَّهِ وَقَتَلَ ابن الزبیر وابن بنت خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعل ما فعل حتى کفر بدین اللہ واباح الخمر۔ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس نے اتنے کارنامے کہ اللہ کے دین کی ناقدری کی، شراب کو مباح قرار دیا، اور بہت سارے اس نے جرائم کیے تھے الیاذ باللہ۔ تو گویا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ اس کے فسق کے قائل۔ اسی طرح 13ویں صدی ہجری کا ایک معروف نام علامہ ابو العباس عبدالعلی بن مولانا نظام الدین لکھنوی رحمہ اللہ، الملقب بحر العلوم، وفات 1235 ہجری، فوات الرحمود شرح مسلم الثبوت میں لکھتے ہیں، وَيَزِيدُ ابْنُهُ مَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْبَثِ الْفُسَّاقِ وَكَانَ بَعِيدًا بِمَرَاحِلَ مِنَ الْإِمَامَةِ بَلْ الشَّكُّ فِي إِيمَانِهِ خَزَلَهُ اللَّهُ وَالصَّنِيعَاتُ الَّتِي صَنَعَهَا مَعْرُوفَةٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْخَبَائِثِ، کہ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، لیکن فاسقوں میں بڑا خبیث تھا، منصب خلافت سے کوسوں دور تھا، اس کے تو ایمان میں شک ہے، اللہ اس کو رسوا کرے، اور مختلف قسم کے خبیث کام اس نے کیے جو سب مشہور اور معروف ہے۔ تیسرا حوالہ علامہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز بن احمد بن عبد الرحیم المعروف امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، وفات 1252 ہجری، حاشیہ ابن عابدین میں لکھتے ہیں، حقیقت اللعن المشہور ہی الطرد عن الرحمہ وہی لا تکون الا لکافر ولذا لم تجز علی معین لم یعلم موت ولا الکفر بدلیل وان کان فاسقا متحورا کیزید علی المعتمد۔ کہتے ہیں کہ کافر پر تو لعنت بھیجنا جائز ہے جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، اور جس کا کفر پر مرنا یقینی نہ ہو، اگرچہ بہت بڑا بدترین فاسق ہو، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، اور مثال میں نام یزید کا پیش کیا۔ اسی طرح 13ویں ہجری کا حوالہ مفتی بغداد شہاب الدین محمود بن عبداللہ المعروف علامہ علوسی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، تفسیر روح المعانی آیت اولئک الذین لعنہم اللہ، اس کے تحت لکھتے ہیں، وعلی ھذا القول لا توقع فی لعن یزید لکثرت اوصافہ بارتکابہ الکبائر فی جمیع ایام تکلیفہ ویکفی ما فعلہ ایام استیلائہ باہل المدینہ و مکہ۔ ایک قول کے مطابق یزید پر لعنت کے بارے میں توقف نہیں ہونا چاہیے، اس کے غلط اعمال اور اوصاف کی وجہ سے، اور ایام حکومت میں بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے، اس وجہ سے جس نے اپنے دور حکومت میں اہل مکہ اور اہل مدینہ کے ساتھ کی۔
پانچواں حوالہ 13ویں صدی ہجری کا، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ، وفات 1297 ہجری، مکتوبات قاسم العلوم میں لکھتے ہیں ان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد یزید نے پرزے نکالنے شروع کیے اور دل کو خواہش نفس اور ہاتھ کو جام شراب پر لے گیا، فسق کھل مکھلا کرنے لگا اور نماز چھوڑ دی۔ 14ویں صدی ہجری، علامہ ابو الحسنات محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم انصاری لکھنوی رحمہ اللہ، وفات 1304 ہجری، مجموع فتاوی عبدالحی میں لکھتے ہیں مسلک اسلم آست کیا شقیرہ بمغفرت و ترحم ہرگز یاد نبایت کرد ببلان او کہ در عرف مختص بکفار گشتہ زبان خود را آلودہ نبایت کرد۔ یزید کے متعلق محتاط ترین مسلک یہ ہے کہ اس بدبخت کو غفر اللہ لہو اور رحمۃ اللہ علیہ کلمات سے ہرگز یاد نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پر نام لے کر لعنت سے اپنی زبان کو گندا کیا جائے۔ دوسرا حوالہ 14ویں صدی کا، قطب الاقطاب فقیہ النفس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1323 ہجری، فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، بس باب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ تیسرا حوالہ، مفسر قرآن مولانا عبداللہ حقانی رحمہ اللہ، وفات 1336 ہجری، یزید کے برے کارنامے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں حقانی قائد الاسلام میں چند سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کرا دیا، اس کم بخت کے بے دین ہونے میں کیا شک ہے۔ نمبر 4، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وفات 1362 ہجری، امداد الفتاوی میں لکھتے ہیں یزید فاسق تھا اور فاسق کی ولایت مختلف ہی ہے۔ 15ویں صدی ہجری، نمبر 1، شہید اسلام مولانا محمد یوسف الدھیانوی رحمہ اللہ، وفات 1413 ہجری، آپ کے مسائل ان کا حل جلد 1 صفحہ 204 میں لکھتے ہیں یزید کو پلید اس کے کارناموں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، اہل مدینہ کا قتل عام اور کعبہ شریف پر سنگ باری اس کے 3 سالہ دور کے سیاہ کارنامے ہیں۔ یہ کہنا کہ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا لہذا اس کی کوئی ذمہ داری یزید پر عائد نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہی تو کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ گو یزید کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے اس امت کو بہت سے حضرات نے مستحق لعنت قرار دیا ہے، مگر اس کا نام لے کر لعنت ہم بھی نہیں کرتے، مگر کسی پر لعنت نہ کرنے کا یہ معنی نہیں کہ اس کی حمایت بھی کی جائے۔ دوسرا حوالہ، فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ، وفات 1416 ہجری، فتاوی محمودیہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک ظالم کے ظلم سے امت کو بچانے کے لیے ہوئی۔ نمبر 3، مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ، 1420 ہجری، یہ دباچہ یزید کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں، اس میں لکھتے ہیں یزید کی شخصیت کے متعلق اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، علماء اہل سنت میں اس پر تو اتفاق ہے جو فاسق اور ظالم تھا، البتہ اختلاف ہے تو اس بارے میں کہ اس کو کافر قرار دیا جائے یا نہیں، اس پر لعنت کرنا روا ہے یا اسے احتیاط کرنا بہتر ہے۔ نمبر 5، خانوادہ ننوتوی رحمہ اللہ کے چشم و شراغ مولانا محمد سالم قاسمی رحمہ اللہ، وفات 1439 ہجری، شہید کربلا اور یزید، مؤلف حکیم الاسلام قاری محمد طیب رحمہ اللہ کے پیش لفظ میں تعریف فرماتے ہیں بزرگان دارالعلوم دیوبند بصیرت و تحقیق کی روشنی میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو برحق اور یزیدیوں کے موقف کو نفسانیت پر مبنی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج کے سبق میں خلاصہ یہ ہے کہ یزید کے فاسق ہونے کی سب سے پہلے وجوہ بیان کی، اور پھر یزید کے فاسق اور فاجر ہونے پر ہم نے 4 احادیث پیش کی اور اجماع امت کے حوالہ جات 10 پیش کیے، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں 15 صدیاں اسلام کی گزری ہیں، ہر صدی ہجری کے جید علماء کو پیش کیا، یہ بتانے کے لیے یزید کا فاسق اور فاجر ہونا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند جمہور کا موقف یہی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو لوگ یزید کو فاسق اور فاجر نہیں سمجھتے بلکہ یزید کو عادل کہتے ہیں اور اس کی منقبتیں کرتے ہیں، آئندہ کل سبق میں ان کی طرف سے ان کے دلائل، ہمارے اوپر اعتراضات اور اس کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔
پھر اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال موجود ہو، آپ ابھی سے لکھ کر بھیج دیں تاکہ کل آپ کے سوالات کے جوابات بھی ساتھ دے دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے موقف پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔